ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلام کر کے ہاتھ ملاتے ہیں تو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہاتھ ملاتے وقت ہمارے ہاتھوں میں اور کوئی چیز نہ ہو۔ اگر کوئی چیز ہو تو ہٹا کر پھر ہاتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور جب کوئی شخص آپس میں ملاقات کر کے ہاتھ ملاتا ہے اور ہاتھ ملا کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں اور ہاتھ ملائیں تو پھر کیا کر لینا چاہیے؟ درود پاک بھی پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں، مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنہرے واقعات سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج ہمارے سلسلے میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبا قیام کے بعد آگے کے سفر کو سننا ہے۔ لیکن تھوڑا سا ٹیسٹ میں آپ کا لوں گا، مجھے آپ بتائیں گے کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے کیا سنا تھا؟ کون بتائے گا؟ ارے واہ بھائی واہ، بچوں کو یاد ہے لیکن بہت ساروں کو یاد نہیں، ہو سکتا ہے نئے چہرے بھی آئے ہوں۔ چلیں جی بتائیں کیا ہوا تھا پچھلے سلسلے میں؟ پچھلے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف تشریف لے گئے تھے اور ان نے وہاں مسجد قبا تک بھی تعمیر فرمائی تھی۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، غور سے سنا تھا مدنی منع نے، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اور بھی تو کچھ ہوا تھا، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں گے؟ چلے جی آپ بتائیں کیا ہوا تھا پچھلے سلسلے میں، اور کیا ہوا تھا؟ بہت ساری چیزیں میں نے بتائی تھی آپ کو۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے۔ جی، لوگ بڑی شدت سے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارے پیارے آقا تشریف لاتے ہیں تاکہ آپ کا دیدار کیا جائے، ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے، آپ سے کچھ سیکھا جائے۔ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اور کون بتائے گا بھائی؟ حضرت علی کے نا پیر میں چھالے پڑ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں چھالے ہو گئے تھے، خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ چھالے ختم کیسے ہوئے تھے؟ کون بتائے گا؟ ارے اتنے سارے بچوں کو پتا ہے، چلیں سارے مل کر بتا دیں کیسے ختم ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب معاذ سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا، اپنا لعاب لگایا تھا، جس کی برکت سے وہ چھالے ختم ہو گئے تھے۔ اور بھی کچھ برکت ملی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لعاب مبارک کی، وہ جو بتائے گا اس کو میں انعام میں دوں گا۔ چلیں جی وہ مدنی منع سے لیتے ہیں، چلیں مائک دیجیے گا بیٹے جی، اس مدنی منع سے جی۔ پھر حضرت علی کے پاؤں میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کب کچھ بھی نہیں ہوا تھا؟ اس ٹائم پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا نا، سب کچھ صحیح ہو گیا تھا، جو کچھ ہوا تھا سب ختم ہو گیا تھا۔ پھر کب کچھ بھی نہیں ہوا تھا؟ پھر زخم ہی نہیں ہوئے تھے۔ کب زخم نہیں ہوئے تھے؟ اس وقت تو زخم تھے۔ ساری زندگی آپ کے پیروں میں درد نہیں ہوا تھا، ساری زندگی آپ کے پیر میں درد ساری زندگی آپ کے پیروں میں درد نہیں ہوا تھا، تکلیف نہیں ہوئی تھی جناب، کوئی کچھ نہیں ہوا تھا ماشاءاللہ۔ چلیں ہم اپنے مدنی منع کو پھر بھی تحفہ دے دیتے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھیں گے جناب۔ چلیں جی آگے کیا ہوا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر آگے کیا ہوا تھا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مسجد تعمیر فرمانے کے بعد تقریباً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10
اور 14 ڈیز وہاں پر قیام فرمایا تھا. یقیناً جب مسجد تعمیر کی ہوگی تو دن بھی لگے ہوں گے, تو 10 دن یا 14 دن ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. اچھا, اب جمعہ کا دن جب آیا تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سفر اختیار کیا. اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آگے سفر شروع کیا جائے. سارے لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آگے کی طرف چلنا شروع ہو گئے. اب جو دن تھا نا, وہ دن تھا جمعہ کا دن. جب کچھ فاصلہ طے ہوا تو جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اب یہ قافلہ جہاں پہنچا تھا اس علاقے کا نام تھا قبیلہ بنی سالم. کیا نام تھا؟ ایک بار پھر ریپیٹ کر لیں, ہو سکتا ہے یہی سوال کا جواب ہو. کیا نام ہے قبیلے کا؟ قبیلہ بنی سالم. تو قبیلہ بنی سالم میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی. اور پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آج بھی وہاں پر جب مسجد جمعہ موجود ہے. اللہ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے تو ضرور اس مسجد میں بھی جا کر 2 رکعت نفل ضرور ادا کیجیے گا. اچھا جناب, ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی اور تھوڑا سا آگے چلے تو اب جو علاقہ تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیال کا وہ علاقہ تھا. اور آپ کا ننیال بنو نجار کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ بنو نجار. اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ وہاں پر پہنچا نا تو سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. بہت سارے لوگ, بہت سارے بچیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے جمع ہو گئی. اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کی صدائیں لگائی گئی, خوب نغمے گنگنائے گئے, ہمارے پیارے آقا کا وارم ویلکم کیا گیا. بڑی شاندار طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کیا گیا اور خواہش کا اظہار کیا گیا کہ آپ کرم فرمائیے اور ہمارے قبیلے میں ٹھہریے, یہاں پر آپ تشریف فرما ہو جائیں. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا معمورا, میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. اسے اللہ نے بتا دیا ہے کہ مجھے کس کے گھر پر ٹھہرنا ہے, مجھے کہاں جانا ہے, میری اونٹنی کو اللہ نے بتا دیا ہے, آپ سب اس کا راستہ چھوڑ دو. خلو سبیلہا. اب لوگ ہٹنے لگے. یہ اونٹنی چلتے 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 ایک مقام پر پہنچی جس میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے. آپ وہاں پر رہتے تھے. اس گھر پر پہنچی اور پتہ ہے یہ کون سا گھر تھا؟ کس کو پتہ ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا طبہ حمیری کا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں, یہ وہی گھر ہے جہاں پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. اور یہ گھر کس نے تعمیر کیا تھا؟ طبہ حمیری نے. ہاں جی, اگر آپ نے وہ سلسلہ دیکھنا ہو تو آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں, مدنی چینل کے پیجز پر بھی دیکھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو وہ سلسلہ یاد آ جائے گا. وہ واقعہ ضرور دیکھیے گا, بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گھر کو اپنے لیے پسند فرمایا اور وہاں پر آپ قیام پذیر ہوئے. وہاں پر بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا, اور وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا نا وہ ڈبل منزلہ تھا. آج بھی ڈبل سٹوری منزلہ ہوتے ہیں نا مکانات. اس دور میں تو یہ ڈبل سٹوری مکانات نہیں ہوتے تھے, لیکن یہ ڈبل سٹوری مکان تھا. تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, آپ اوپر کی منزل پر تشریف لے جائیں, میں آپ کے قدموں میں رہوں گا. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, مجھے لوگوں کے آنے جانے میں اور میرے لیے بھی کمفرٹیبل یہ ہے کہ میں نیچے رہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند رہتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی میں کوئی کمزوری رہ جائے. ایک دن کیا ہوا کہ آپ اوپر کی منزل پر رہتے تھے کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا. اب اس ٹھہرنے کے دوران بھی ایک واقعہ ہوا. واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے گھر والوں میں سے پانی کا پیالہ زمین پر گر گیا. اس وقت کوئی کنکریٹ کی چھت تو بنتی نہیں تھی, وہ جو بھی چھت بنتی تھی وہ ظاہر ہے کہ لکڑیوں کی اور کھجوروں کے پتوں کی اس طریقے کی چھت بنتی تھی. جب وہ پانی کا پیالہ گرا تو پانی رسنا شروع ہو گیا. آپ فکر مند ہو گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پانی کی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے. آپ نے جلدی جلدی اپنا کمبل لیا, بلینکٹ لیا
اور اس پانی پر ڈال دیا. اچھا وہ دن بھی تھے, سردی کے دن تھے. اب ساری رات دونوں میاں بیوی یہ ٹھنڈے ٹھنڈے کمبل میں موجود رہے, ٹھنڈے کمبل میں رہنا پسند کیا, لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یہ گوارا نہ کیا. جیسے ہی صبح ہوئی تو فوراً سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اوپر کی منزل پر تشریف لے جائیں. آج رات ایک واقعہ رونما ہوا کہ پانی کا پیالہ گر گیا اور ہم نے اس پانی کو کمبل کے اندر جذب کر لیا اور ساری رات اس کمبل پر ٹھہرے رہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. آپ کرم فرمائیے اور آپ اوپر کی منزل پر تشریف لے جائیں تاکہ ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور اب آپ اوپر کی منزل پر رہنے لگے. تقریباً 7 منتھ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جلوہ افروز رہے. اب ایک دن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے. 7 مہینے کے بعد ایک دن آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے آگے کا سفر شروع کیا. لوگوں نے پھر خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی فرمایا خلو سبیلہا فإنہا معمورا, میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے اور اس کو یہ جہاں جاتی ہے اس کو جانے دو. اب اونٹنی گلی محلوں سے گزرتے 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 ایک میدان میں پہنچی. اس میدان کا نام تھا مربت. کیا نام تھا؟ مربت میدان میں. اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی اس میدان میں پہنچی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا المنزل انشاءاللہ, مشیت الہی کے مطابق یہی ہماری منزل ہے. اب یہ جو مقام تھا نا یہ جگہ 2 بچوں کی تھی. کس کی تھی؟ اور اس جگہ پر بھی لوگ کھجوریں سکایا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان دونوں بچوں کو بلوایا جائے, اس جگہ کے مالک کو بلایا جائے. تو پتا چلا یہ جو جگہ تھی نا یہ جگہ تھی 2 بچوں کی جن کا نام تھا سہیل اور سہل. کیا نام تھا؟ سہیل اور سہل. مگر یہ جو دونوں بچے تھے یہ دونوں یتیم تھے. یوسف بھائی جی بیٹا, یتیم کیا ہوتا ہے؟ یہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بچوں کو یتیم نہ کریں, لیکن ظاہر ہے کہ ایک زندگی کا سسٹم ہے, بچے یتیم بھی ہوتے ہیں. جس بچے کے نابالغی کی عمر میں, چھوٹی عمر میں والدین فوت ہو جائے نا اس بچے کو کہتے ہیں یتیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائیں. اچھا جی, تو وہ جو دونوں بچے تھے وہ یتیم تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بڑوں کو بھی بلوایا جائے اور ان بچوں کو بھی بلوایا جائے. جب وہ بچے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ان کے بڑے حاضر ہوئے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں, یہ جگہ کیا تم مجھے بیچو گے؟ ان بچوں نے کہا کہ یہ تو ہماری سعادت مندی ہے کہ آپ اس جگہ کو قبول فرما لیں, ہم آپ کو یہ جگہ تحفے میں دیتے ہیں, آپ اس جگہ کو لے لیں. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں, مجھے اس کی قیمت بتاؤ, میں تمہیں اس کی قیمت ادا کروں گا, مجھے یہ نذرانے کے طور پر نہیں چاہیے. اب جناب بڑی دیر کے بعد اس جگہ کی ڈیل فکس ہوئی اور جو ڈیل فکس ہوئی وہ ہوئی 10 مسقال سونے کے. مسقال ایک پیمانہ ہوتا ہے, جیسے آج کے دور میں کلو آدھا کلو ہوتا ہے نا, اس دور میں مسقال ہوتا تھا. تو یہ 10 مسقال کے برابر سونا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا اور وہ زمین خریدی. اور پتہ ہے یہ رقم کس نے ادا کی؟ یہ رقم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی, اور اس طریقے سے یہ زمین خریدی گئی. یہ زمین جو ہے نا یہ وہی زمین ہے جہاں پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ جس کو کہتے ہیں نا, جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ وہی جگہ ہے. اب یہ جگہ خرید لی گئی. اب یہ جو جگہ تھی نا, یہ جو میدان تھا, اس میدان کی صورتحال بڑی عجیب و غریب تھی. اس میدان میں ایک طرف تو کھجوروں کے درخت تھے, جو کچھ درخت سوکے ہوئے تھے, کچھ درخت سرسبز اور شاداب تھے. اچھا, ایک جگہ پر یہ بڑے پرانے گھر بنے ہوئے تھے, کھنڈرات کی صورت میں موجود تھے, اور بڑے بڑے گڈھے پڑے ہوئے تھے, بارش کا پانی وہاں پر جمع تھا. اس طریقے سے اس میدان کی صورتحال تھی. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میدان کو خریدنے کے بعد حکم دیا کہ اس میدان کو ہموار کیا جائے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اس میدان کو برابر کرنا شروع کیا.
وہ بڑے بڑے گڈھے جو تھے وہ مٹی سے بھرنا شروع کر دیے، اور جو قبریں تھی اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، جو درخت سوکھ گئے تھے ان کو بھی کاٹ دیا گیا۔ اب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مسجد تعمیر کی جائے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آج مسجد نبوی تعمیر ہے۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مل کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جلدی سے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں پیارے بچوں کے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ سوالات کا خزانہ۔ تو آپ سب ریڈی ہیں سوالات کا خزانہ تلاش کرنے کے لیے؟ لیکن سوالات کا خزانہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو کیا تلاش کرنا ہوگا؟ باکس تلاش کرنا ہوگا، اور اس باکس کے اندر کیا ہوگی؟ کی ہوگی، چابی ہوگی، اور جس کی چابی سے یہ باکس کھل جائے گا اس کو سوال ملے گا، اور سوال کا جو صحیح جواب دے گا اس کو ایک پیارا سا تحفہ ملے گا۔ آپ سب ریڈی ہیں؟ 2 منٹ کا وقت ہے، کسی کو دھکا نہ لگے، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور اس سراؤنڈنگ میں آپ اپنے خزانے کی تلاش کریں گے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب۔ ہمارے ساتھ وہ مدنی منع اور مدنی منیا موجود ہیں جنہوں نے سوالات کے خزانے کو تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اپنا اپنا نام بتائیں گے بیٹا۔ بریرہ، بریرہ، چلیں جی بریرہ آگے مائک پاس کریں گی۔ فہد بلوچ، فہد بلوچ، چلیں جی فہد بھائی آگے مائک پاس کریں گے۔ مریم بطول، مریم بطول آگے مائک پاس کریں گی بیٹا۔ شہاب یوسف، شہاب یوسف، غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، ٹھیک ہے آئندہ کسی کو بھی بتائیں گے کیا اپنا نام کوئی بھی پکارے اس کو کیا کہیں گے؟ غلام مصطفیٰ۔ آپ کے پاس باکسز موجود ہیں، اس باکس کے اندر ایک کی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس چابی سے آپ نے کوئی بھی ایک دروازہ کھولنا ہے جو آپ کو پسند آئے گا۔ اگر وہ دروازہ کھل گیا تو آپ کو اس کے اندر سے سوال ملے گا، اور اگر اس چابی سے دروازہ نہ کھلا تو پھر آپ کو سوال نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے بریرہ بیٹا اپنی پسند کا دروازہ کھول لیں، اس میں سے چابی نکالیں۔ چلیں یہ لیں، سیدھے ایسے لیتے بیٹا، دروازہ کھولیں۔ کون سا دروازہ کھولنا ہے مجھے بتائیں؟ یلو کھولنا ہے۔ ایک منٹ رکیں، بسم اللہ پڑھ کے ایسے نہیں ہوگا بھائی، سیدھا 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 کریں۔ ارے ماشاءاللہ کھل گیا، ہماری بیٹی کا دروازہ کھل گیا۔
ڈائریکٹ آپ نے تحفہ تھوڑی لے لینا ہے، پہلے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچے تو آپ نے کیا کام فرمایا تھا؟ مسجد لائی تھی۔ مسجد بنائی تھی۔ کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور ہماری مدنی منی کو اندر سے تحفہ ملے گا۔ ریزر بھی نکالیں، موبائل ریزر بھی آپ کا ہے بیٹا۔ شاباش۔ اگلے مدنی منی کی جانب اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا، آ جائیں بیٹا، آپ اپنی کی لے کر آئیں۔ کون سا باکس کھولنا ہے آپ نے؟ وائٹ باکس کھولیں گے۔ چلے لگائے کی، دیکھیں کھل گیا۔ چلیں جی، آپ کا انعام کیا ہے یہ بھی تو دکھائیں۔ ارے جی گلیٹر پینسل، چلیں یہ آپ کو ضرور دیں گے، مگر آپ نے جواب دینا ہوگا کہ جس جگہ مسجد نبوی قائم ہے وہ جگہ کس کی تھی؟ یتیم 2 بچوں کی تھی۔ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جی، ہم اپنے مدنی منع کو تحفہ دیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا، اگلے مدنی منع کی جانب آ جائیں بیٹا۔ کس کلر کا باکس کھولنا ہے آپ نے؟ اورنج باکس کھولنا ہے۔ چلیں جی، یہ پہلے سے لگتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے، کھولیں۔ اور یہ باکس بھی کھل گیا۔ چلیں جی، آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان دونوں یتیم بچوں کا نام کیا تھا؟ سہیل اور سہیل۔ سہیل اور سہیل نام تھا۔ کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ تو سارے مل کر کیا کہیں گے؟ چلیں جی بیٹا، اپنا انعام بھی اسی باکس میں سے نکال لیں۔ شاباش، ویری گڈ۔ چلیں جی، اگلے مدنی منع کی جانب کون سا باکس کھولیں گے بیٹا؟ بلو۔ بلو۔ چلیں جی، بلو باکس کھول لیں۔ شاباش، دکھائیں بیٹا۔ شاباش، مائک پکڑیں گے۔ آپ نے بتانا ہے کہ جس جگہ آج مسجد نبوی قائم ہے، جب وہ جگہ خریدی گئی تھی تو اس میدان کی صورتحال کیا تھی؟ ادھر کفاروں کی قبریں بنی ہوئی تھی، ادھر مشرکین کی قبریں تھی، ٹھیک ہے، اور ادھر کچھ درخت سوکھے تھے کھجور کے اور کچھ بالکل فریش تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ جگہ پر کھڈے تھا اور بارش کا پانی جمع ہوا تھا۔ کچھ جگہوں پر گھڑے تھے، کچھ جگہ پر قبریں بنی ہوئی تھی مشرکین کی، کئی جگہ پر درخت لگے ہوئے تھے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اپنا گفٹ نکالیں گے ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اگلے مدنی منع کی جانب بیٹا آئیں گے۔ کون سا باکس کھولنا ہے آپ نے؟ جی پنک کلر کا باکس۔ چلیں جی، پنک کلر کا باکس کھول لیں۔ شاباش، باکس وہیں رکھ دیں گے۔ شاباش، اللہ اکبر۔ نہیں کھل رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کلر چوز کرنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ آئیے آپ کو بھی انعام دیتے ہیں، اور آپ کو بھی انعام دے کر لوٹایا جائے گا، اور آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے والدین کا ادب کیجئے۔ سارے بچے یہاں بھی گھر جا کر اپنے والدین کا ہاتھ چومیے، اپنے والدین کی قدر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا ادب نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔